وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا، اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، کہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے؟ وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں؟ تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا،
تو میرے رزق میں برکت دے دے. تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ پڑھو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا، اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی ہے بھائی اٹھے مانگے میں دوں گا. تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا. صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی، کم سے کم. زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں، عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ قضا تو نہیں ہوتی، نفل نمازوں کی قضا نہیں، صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان. اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے، رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان. اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے. اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھئی نہیں سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی، یہ سستی ہوتی ہے، تو آخری درجہ کیا ہے؟ وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا. یہ جو ہے کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے. تو پورا کام نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا کر لے. رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے. تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں مگر والدین پھپھو کی بیٹی سے شادی کرانا چاہتے ہیں. والدین کو اپنی پسند کی لڑکی کا بتا چکا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کس کا دل دکھاؤں. آپ سے مشورہ چاہتا ہوں. آپ جب والدین پھپھو کی بیٹی سے شادی کرانا چاہ رہے ہیں اور آپ کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر پھپھو کی بیٹی میں کوئی بہت زیادہ خرابی نہیں ہے تو میرا خیال ہے والدین کی بات مان لیں. آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کو والدین کے لیے ایکسپٹ کرنا بھی آسان ہوگا. اپنی رضا پر ماں باپ کی رضا کو ترجیح دے دیں، اس سے دنیا اور آخرت میں آپ کو اللہ اجر دے گا. لیکن اگر وہ پھپھو کی بیٹی ایسی ہے کہ آپ کا ذرا سا بھی دل اس کی طرف مائل نہیں ہے تو پھر ماں باپ کو صاف طور پہ بتا دینا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں ماں باپ کی بات مانیں گے تو بیوی سے محبت نہیں ہوگی، پھر بیوی کو لوگ ستاتے ہیں، پھر وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو اس اور لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ شادی بیاہ میں اولاد کے جذبات کا خیال کریں، اپنی رائے زبردستی مت تھوپیں. تو خلاصہ جواب کا یہ نکلا کہ میں آپ کو مشورہ تو یہ دوں گا جہاں والدین چاہ رہے ہیں آپ وہاں شادی کریں، اس میں زیادہ اللہ کی رضا ہے، ثواب زیادہ ہے اس میں. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کا اس طرف تھوڑا بہت کچھ میلان ہو. بالکل ہی میلان نہیں ہے، آپ کو پسند ہی نہیں ہے تو پھر مت کریں. آپ پھر ماں باپ کی اطاعت میں کسی لڑکی کی زندگی کو ماں باپ کی اطاعت کی بھینٹ نہ چڑھائیں، اس سے آپ خود بھی سٹریس اور ڈپریشن میں جائیں گے، اگلی کبھی معاملہ خراب کریں گے آپ. تو تھوڑا بہت اگر دل ہے تو کر لیں، ماں باپ کی بات مان لیں. بالکل ہی دل مائل نہیں ہو رہا کسی بھی طرح سے تو پھر نہیں کریں. محمد رضوان لکھنؤ سے، میں ایک لڑکی سے، سارے سوال لڑکیوں کے ہی آ رہے ہیں اور کوئی لڑکوں کا کوئی کام ہی نہیں بچا. کوئی برگر کی بھی بات کر لو، کوئی پیزے کی بات کر لو. محمد رضوان لکھنؤ سے، میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں، اس کے گھر والے نہیں مان رہے. سب کا ایک ہی ایشو ہے، لڑکی سے پیار، لڑکی سے محبت، لڑکی سے شادی، گھر والے نہیں مان رہے. مجھے لڑکا پسند ہے، لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، بھاگنا چاہتی ہوں، ابا نہیں مان رہی. یہ لگتا ہے ساری دنیا کے مسئلے سمٹ گئے اسی مسئلے میں آ گئے. بہرحال جی، رضوان صاحب لکھنؤ سے پوچھتے ہیں، میں لڑکی سے پیار کرتا ہوں، اس کے گھر والے نہیں مان رہے اور وہ میرے بغیر نہیں رہ پا رہی. بولتی ہے کہ ہم لوگ گھر والوں کے بنا نکاح کر لیتے ہیں، کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اس میں تو کوئی ڈیٹیل ہے، لیکن کوئی اچھا کام کر لو میرے بھائی. بھگاؤ لڑکیوں کو مت بھگاؤ. لڑکیوں کو میں کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھاگ کے شادی کریں، کیونکہ لڑکیوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. آج محمد رضوان بھائی آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، آج آپ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن جب کل وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے بھاگے گی اور آپ سے شادی کرے گی، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ آپ کا دل گل بھر جائے گا. ابھی تو آپ بہت پیارے ہو، آپ بہت اچھا ہو، لکھنؤ کے ہو بھائی، آپ کیسے اچھے نہیں ہو. لیکن جب ارینج میرج نہیں ہوتی نا، ماں باپ انوالو نہیں ہوتے، تو پھر لڑکی مجبور ہوگی آپ کے ہاتھ، پیچھے نہ باپ نہ بھائی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کو بورنگ لگنے لگے گی وہ لڑکی. آپ کہو گے یار ساری لڑکیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اب تھوڑا ٹیسٹ چینج ہونا چاہیے.
تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے، اور لڑکی لٹک جاتی ہے بیچاری. اگر اس پہ ظلم ہوگا تو وہ اپنے باپ سے رابطہ کرے گی، باپ کہے گا ہم سے پوچھ کے تھوڑی تم نے شادی کی ہے، جو ہے بھگتو. بھائی سے رابطہ کرے گی، بھائی کہے گا ہمیں بڑا بنایا تھا تم نے. تو لڑکی کی زندگی لٹک جاتی ہے. تو محمد رضوان بھائی آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن میں کسی لڑکی کو وہی مشورہ دوں گا جو میں اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے پسند کروں. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ لڑکیوں کی زندگی اس طرح سے برباد ہوتی ہے. تو ہاں، لڑکی کے لیے بھاگنا ایک صورت میں جائز ہے کہ باپ بہت ظالم، بھائی بہت ظالم، وہ رشتہ کر ہی نہیں رہے ہوں، لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے. بعض گھر ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. اگر ایسی سچویشن ہے پھر تو ظاہر ہے اپنی زندگی تباہ نہیں کی جائے، کورٹ میرج کریں جا کے. لیکن نارمل روٹین میں، نارمل خاندانوں میں لڑکی کو اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آگے لڑکے کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس کو رکھ پائے گا کہ نہیں رکھ پائے گا. آگے اس کی زندگی کو لٹکا کے عذاب بنا کے رکھ دیتا ہے. وہ بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باپ اور بھائیوں کے دلوں پہ ویسے ہی آرے چل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن باپ اور بھائی کو بھی تو چاہیے نا کمبختوں کو کہ تمہاری بیٹی کسی کو پسند کر رہی ہے تو اس کو کر دو نا. تمہیں موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے ایسی باتوں میں. تمہیں موت کیوں آ رہی ہے ہاں کرتے ہوئے؟ تو برا کام کیا ہے کیا اس نے؟ حلال کی طرف جا رہی ہے، وہ تم سے ریکویسٹ کر رہی ہے کر دو. تو لڑکا چرس تو نہیں پیتا نا، کوئی ہیروئن تو نہیں پیتا نا. تو تمہیں کیوں؟ تم خود لڑکیوں کو گھر سے بھگانے کا موقع فراہم کر رہے ہو، پھر روتے پیٹتے ہیں ساری زندگی بھاگ گئی. تو باپ کو چاہیے، بھائی کو چاہیے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ اتھارٹی دیں کہ بھائی تمہیں کوئی پسند آئے نا ہمیں بتا دینا، ہم اس پہ ناراض نہیں ہوں گے، ہم تمہیں پورا سپورٹ کریں گے. یہ پہلے سے بتا دو لڑکی جب بالغ ہو کہ بیٹا تمہیں کوئی پسند آئے نا ادھر ادھر نہیں بکواس کرنا، جا کے لوگوں سے، اپنی سہیلیوں سے شیئر نہیں کرنا، ہمیں آ کے بتانا. یہ اپنی ماں کو بتا دینا، اور ماں کو بتا دے، مجھے بتا دینا. میں دیکھوں گا وہ لڑکے میں کوئی بڑا فالٹ نہیں ہوگا. پورا سیدھا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، پہلے بتا دوں آپ کو میں. آپ خود کون سا پورے سیدھے ہیں؟ تو پورا صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. بس یہ بتا دینا کوئی چرس تو نہیں پیتا، ہیروئن تو نہیں پیتا، کوئی شریف آدمی ہے، رکھ پائے گا. تو چلو ٹھیک ہے بیٹا تمہاری پسند ہے، کوئی بات نہیں. تو سارا آوے کا بھائی بگڑا بھائی کیا کریں گے. خالد صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں، میری بیوی انڈیا میں رہتی ہے، میں بہت پریشانی میں ہوں، ہمارے ازدواجی تعلقات میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، وہ میری کوئی بات بھی نہیں سنتی. دیکھو مسائل سے کیا پتہ چل رہا ہے، کچھ کی ہو نہیں رہی ہے، جن کی ہو گئی ہے ان کے یہ مسئلے. ازدواجی تعلقات میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، وہ میری کوئی بھی بات نہیں سنتی، دبان درازی بہت کرتی رہتی ہے. میں نے کئی دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھتی ہے. میں ایسے مہینوں باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہوں لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میری اس سے کسی بات پر بحث ہوئی، میں ناراض ہو گیا، میں نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی. 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے لیکن اس اللہ کی بندی کو اس پر کوئی افسوس نہیں ہوا. اس نے مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. رمضان آیا، عید آئی اور چلی گئی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا، اس کا اور بچوں کا خیال رکھتا تھا. آج 3 ماہ بعد میں نے اسے کال کی، وہ پھر مجھ سے جھگڑنے لگی اور اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا. یہاں تک کہ میں نے اس سے کہا وہ مجھ سے الگ ہو جائے لیکن اس نے کہا وہ نہیں ہوگی، اور کہا تم جیسے بھی رہنا چاہتے ہو رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو لیکن وہ مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی. بس اس معاملے میری اسلامی نقطہ نظر سے رہنمائی فرمائیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. بھائی بات یہ ہے کہ جو 2 طرفہ بیان سنے بغیر مشورہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. باقی شریعت نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، یعنی وہ طلاق نہیں لینا چاہتی مگر آپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرنا چاہتی، تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ڈیورس بھی دے سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں اس کو، کہیں اور شادی کر لیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. یہ آیت تو نازل شوہر کے بارے میں ہوئی ہے لیکن بیوی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر بیوی حقوق ادا نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ اس سے کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے تم ڈیورس میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور اگر تم رہنا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے رہ لو، تو پھر میں ایک اور شادی کر رہا ہوں، تم اپنے لائف انجوائے کرو، ہم طلاق کے بغیر بس ایسے ہی رہ لیتے ہیں. تو وہ آپ کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے. آپ ڈیورس دینا چاہیں ڈیورس دے سکتے ہیں، بچوں کی خاطر اس کو رکھنا چاہیں، خرچہ پانی دینا چاہیں خرچہ پانی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں خرچہ نہیں دوں گا تمہیں چونکہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہی ہو تو، اور تم طلاق لینا چاہتی ہو تو چھوڑ دوں گا میں تمہیں، تو پھر بھی نہیں کسی بات، تو آپ خرچہ بھی روک سکتے ہیں. تو یہ آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ جو مرضی طے کر لیں، سب طرح جائز ہے. پہلی کوشش تو یہی کریں کہ تمیز سے محبت سے رہیں. دونوں نہیں رہنا چاہ رہی وہ نہیں، یا آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو پھر جس چیز پہ بھی ایگری ہو جائیں شریعت میں اجازت ہے. تو کہ بھائی ایک گھر میں ہم رہ لیں گے، بس منہ نہیں دیکھیں گے ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے چلو، یہ بھی ہر طرح سے آپ سلوک کر کے رہ سکتے ہیں، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن عورت گناہگار ہوگی اگر وہ شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی. یہ خوب سمجھ لیں، اس پر لازم ہے کہ جب شوہر کے بیسک حقوق شوہر سے لے رہی ہے تو اس پر شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے. اگر وہ تو آخرت کے لحاظ سے تو برباد کر رہی ہے اپنے آپ.
لیکن ایک اصول سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. تو بڑی مصیبت طلاق ہے, چھوٹی مصیبت یہ ہے کہ بغیر طلاق کے رہتے رہو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں جی بغیر طلاق کے رہنا زیادہ بڑی مصیبت ہے, طلاق چھوٹی مصیبت ہے, تو پھر طلاق کا فیصلہ کیا جائے. تو یہ فیصلہ آپ خود کریں گے کہ بڑی مصیبت کیا ہے, چھوٹی مصیبت کیا ہے. تو کون سی مصیبت کو برداشت کرنا ہے, کون سی کو برداشت نہیں کرنا, یہ فیصلہ اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ پر ہے. انگلش میں سمجھا دے بیگم کو, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ثاقب صاحب کراچی سے, بچپن میں گھر والے زیادہ پیسے نہیں دیتے تھے, ہم دوست ساتھ گھومنے جایا کرتے تھے, واپسی پر ٹیکسی سے اتر کر پتلی گلی سے بھاگ جاتے تھے. کتنے اچھے تھے, عجیب. تقریباً 72 ٹیکسیوں سے بھاگ چکے ہیں یار. انسان کے بچے بنو یار. ثاقب بھائی کراچی سے بات کر رہے ہو, آج ان غریب ٹیکسی والوں کا کچھ معلوم نہیں. کیا اس کا کفارہ ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو پیسے ادھار دیے تھے, اس بیچارے کے معاشی حالات اس قابل نہیں کہ وہ رقم واپس ادا کر دے, کیا وہ معاف کر کے ان ٹیکسی والوں کی طرف سے صدقہ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, اس طرح سے صدقہ کر سکتے ہیں آپ. دل میں نیت کر لیں کہ یہ ٹیکسی والوں کی طرف سے ہے. ٹیکسی والا تو مل نہیں رہا آپ کو, 75-72 ٹیکسی ہیں ماشاءاللہ, تھوڑی بھی نہیں یار, گن کے بھی رکھی ہوئی اب 72. ثاقب بھائی کبھی ملیں اتوار کو آپ اثر میں نا, تو مجھے بتائیے گا, میں وہی ہوں. آج کیا تاریخ ہے ولید بھائی؟ آج ہفتہ ہے نا, آج 29 جون ہے, ہفتے کا دن ہے. تو میں ابھی کراچی میں ہی ہوں, آپ کل ملاقات کے سلسلے میں آ جائیں ثاقب بھائی تو بڑی خوشی ہوگی. میں پوچھوں گا, وہ یعنی کمال ہے نا یہ. ذیشان صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں, اگر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا فالوور ہوں, باقی سب مسائل میں ان کو مانتا ہوں, لیکن میں پھر بھی رفع الیدین کروں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اصلاح فرمائیے. دیکھیے اگر مجتہد خود تحقیق کرے تو اپنی تحقیق پر عمل کرے, جو مجتہد نہیں ہے وہ پھر کسی دوسرے مجتہد کی تحقیق پر عمل کرے, پھر وہ اپنی رائے نہیں چلا سکتا. تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں تحقیق یہ ہے کہ رفع الیدین نبی کا پہلا عمل تھا, آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین رہ گیا تھا. پر بہت سارے قرائن ہیں, اس کو کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. تو اس لیے عام آدمی کی جو ہے نا میری تحقیق, یہ سب جملہ ہی غلط ہے کہ تیری کیا تحقیق ہے, تو ہے کون تحقیق کرنے والا؟ عام آدمی کو یہی کہا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. یہ آج کل کے جتنے بھی مفکر آئے ہوئے ہیں نا, یہ زیرو ہیں علم میں. تو ان لوگوں کا جو علم تھا مجتہدین کا, وہ صحابہ کی نمازیں, تابعین کی نمازیں, تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. وہ بہت مشہور علم تھا, بہت مضبوط علم تھا. اس لیے عامی آدمی کا آج یہ کہنا ہے میری تحقیق ہے رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے, میری تحقیق ہے نہ کرنا ٹھیک ہے, نہ کرنے میں آپ کی تحقیق کا کوئی اعتبار ہے, نہ رفع الیدین نہ کرنے میں. آپ محقق تھوڑی ہیں. یہ جتنے آج کل کے محقق ہیں ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے مجتہدین کے مقابلے میں. سب اصل میں جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ ہیں. تو اس لیے وہ جو اسلاف نے جو تحقیقات مکمل کر لی ہیں انہی میں سے ایک کو فالو کرنا پڑے گا. تو عامی آدمی کا یہی کام ہے کہ مجتہدین میں سے کسی کو فالو کرے, اور یہ کہنا میری تحقیق, آپ میں اتنا آپ کی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہے. تو جہالت کو آدمی اپنی تحقیق سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک کو فالو کریں آپ, رفع الیدین کرنا ہے تو پھر مکمل فقہ شافعی کو فالو کریں یا مکمل فقہ حنبلی کو فالو کریں. باقی اگر کوئی حنفی بھی رفع الیدین کر لے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی کر لے تو کر لے, تو اس میں کوئی امام حنیفہ نے کوئی پابندی بھی نہیں لگائی اور لگا بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ بہرحال حدیث سے ثابت ہے نبی نے